تم باپ نہیں قاتل ہو میرے معصوم بچے کے شجاع بختیار۔ تم جیسے باپ کے ہونے سے بہتر ہوتا کہ میرا بچہ یتیم ہوتا، کم از کم آج وہ میری گود میں تو ہوتا، یوں مجھے اسے قبر میں اتارتے تو نہ دیکھنا پڑتا۔ اور مقابل کھڑے شوہر کا گریبان پکڑے ہسپتال کے بستر سے اٹھ بیٹھی تھی۔ حالے، تمہیں ڈاکٹر نے ریسٹ کرنے کا کہا ہے، اور بچے کا کیا ہے، اور ہو جائیں گے۔ اس کی اذیت دیکھنے کے باوجود وہ سخت لہجے میں بے حسی سے بولا تھا۔ تو اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ او ہاں، تمہیں تو اس بات پر بھی شک ہوگا نا کہ پتہ نہیں یہ تمہاری اولاد تھا یا نہیں، جائز تھا یا ناجائز۔ چٹاخ! اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ بولتی، شجاع کی طرف سے اسے تھپڑ پڑا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ شہر کراچی کے مصروف ترین شاہراہ پر دفاتر کی چھٹی ہوتے ہی سڑکوں پر ٹریفک کا طوفان امڈ آیا تھا۔ ہر گاڑی تیزی سے بھاگتی اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ سڑک کے چاروں طرف سے تیز رفتار گاڑیاں بھاگتی چلی جا رہی تھیں، جبکہ ایک گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس وہ ماہ زمین قسمت کی ماری سڑک کے عین وسط میں بالکل ساکت و جامد کھڑی تھی، گویا پتھر کی ہو گئی ہو یا ارد گرد میں منڈلاتی موت سے غافل ہو گئی ہو۔ سر پر جمع دوپٹہ ہوا کے دوش سے مسلسل پھڑپڑا رہا تھا، بالوں کی چند لٹیں نڈھال ہوئے خوبصورت سے چہرے پر جھوٹ رہی تھیں۔ ذہن میں تلخ جملے اور باتوں کی بازگشت مسلسل جاری تھی، اور طوفان کی رفتار سے بھاگتی گاڑیاں موت کو گلے لگانے کی چاہ میں کھڑی سر نازک کو زندگی کی نوید تھماتی، بیچ بچاتی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھیں۔ ہاں، ہر گاڑی میں سوار ڈرائیور ایک بار پلٹ کر اس سر پھری کو لازمی دیکھتا تھا جو نہ جانے کیوں موت کے منتظر تھی۔ تمہاری جیسی بیٹی ہونے سے بہتر تھا کہ ہم بے اولاد ہی رہتے۔ سماعتوں میں کہیں دور سے کوئی جملہ ہتھوڑی کی طرح آ ٹکرایا تھا۔ تم بہن ہو، تمہاری جیسی بہن اللہ کسی کو نہ دے۔ ساکت و جامد کھڑے وجود کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، گالوں پر جا پھسلا تھا۔ آپی، تم کوئی اپنی بہن کی خوشیوں پر کیسے ڈاکہ ڈال سکتا ہے؟ دل کی دھڑکن مزید تیز ہوئی تھی۔ تمہارے جیسی بے حیا لڑکی بیویاں بننے کے لیے نہیں ہوتی۔ زہریلی جملوں کی تکرار مسلسل ہو رہی تھی، جبھی ایک تیز رفتار گاڑی جو بہت پاس سے گزرنے ہی والی تھی کہ اسے وجود میں ہوتی حرکت اور ہلکی سی لڑکھڑاہٹ کے باعث اسے رونقتی ہوئی چلی گئی تھی۔ روڈ پر چیخ و پکار سی مچ گئی تھی، ہر نگاہ میں افسوس تھا، جبکہ وہ جو دور سے اس کی جانب بھاگتا ہوا آ رہا تھا کہ راستے میں ہی وہ خوفناک منظر دیکھ کر ٹھہر گیا تھا۔ وقت نے پلٹا کھایا تھا اور وہ 1 سال پیچھے چلا گیا تھا، جہاں اسے سارے تلخ باب کا آغاز ہوا تھا۔ رات کی گہری سیاہ تاریکی ہر سو اپنے پنکھ پھیلا چکی تھی، جبکہ وہ رات کے اس اندھیرے میں اپنے رب کے سامنے سر بسجود تھی، اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں مشغول تھی۔ ابھی دعا کے لیے اٹھائے ہاتھ نیچے کیے ہی تھے کہ جبھی عقب سے ابھرتی کسی کے معنی خیز آواز پر وہ اپنے کمرے میں اس شخص کی موجودگی محسوس کر کے ایک جھٹکے سے پلٹی تھی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ! نماز کی چادر جو اس نے تہجد کے لیے سر پر لی تھی، وہ پلٹنے کے باعث کھل کر اس کندھوں پر آ گری تھی۔ چہرے پر الگ ہی نور چمک رہا تھا، مگر کہیں نہ کہیں آنکھوں میں خوف بھی ہچکولے لے رہا تھا۔ تم؟ مقابل کی تمسخر اڑاتی نگاہوں میں عجیب سی چمک دیکھ وہ فوری طور پر سمٹ گئی تھی۔ دوپٹے کو دوبارہ سر پر لیا تھا، خود کو مجھ سے چھپا تو ایسے رہی ہو جیسے بڑی نیک پروین ہو، وہ استحاضیہ گویا ہوا۔ حالے نے مٹھیاں بیچ لی تھیں۔ تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی آدھی رات کو کسی لڑکی کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے؟ وہ یکدم ہی ساری ہمت جمع کر کے پوری شدت سے دھاڑی تھی۔ شور مت مچاؤ بیبی، ورنہ جو رخصتی 1 ماہ بعد طے ہوئی ہے وہ ابھی اور اسی وقت ہو جائے گی۔ وہ قدم بقدم چلتا جائے نماز سے بیٹھی حالیہ کے روبرو آ بیٹھا تھا۔ بکواس بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اس بار وہ شدید ضبط کے باوجود بھی دھیمی آواز میں غرائی تھی، جبکہ مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ سے کھل گئی تھی۔ اتنا غصہ کیوں کرتی ہو بیبی؟ اس کے چہرے پر پھونک مارتا وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ آدھی رات کو تمہارا منقو تمہارے کمرے میں صرف تم سے ملاقات کرنے آیا ہے، وہ ذرا شرارتی انداز میں بولا تھا۔ اس کا چہرہ شہادت کی انگلی سے ٹریس کرنے لگا تھا۔ حالے نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ شوہر کا ہاتھ جھٹک کر سجدے کرنے سے رب نہیں ملتا؟ حالے استحاضیہ مسکرائی تھی۔ مقابل کی گہری سیاہ آنکھیں اس کے تاثرات دیکھ اپنے حجم سے چھوٹی ہوئی تھیں۔ کون سا شوہر؟ زبردستی کا؟ یا ایک پھر ایک بلیک میلر؟ وہ جس انداز میں بولی تھی، شجاع نے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ وہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اپنی حد میں رہو۔ اس بار وہ سختی سے غرایا تھا۔ حالے کو اس کی صورت دیکھ مزہ آنے لگا تھا۔
چلے جاؤ یہاں سے، اس سے قبل کہ تمہاری نیک نامی پر کوئی حرف آ جائے۔ اسے پیچھے دھکیل کر نہ جائے نماز سے کھڑی ہوتی، وہ واش روم میں جا بند ہوتی، جبکہ شجاع نے غصے سے مٹھیاں بیچ لی تھیں۔ ڈرامے باز عورت! وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے باہر نکل گیا تھا۔ شجاع پیلس میں اس وقت وحشتناک خاموشی کا راج تھا، جبکہ وہ پیلس میں بنے اپنے پرسنل جم میں موجود ہوا میں جھولتا باکسنگ بیگ کو مکوں سے دور اچھالتا اپنی سارا غصہ اتار رہا تھا۔ بیگ پینڈولم کی طرح واپس پلٹتا اور وہ مزید شدت سے اس پر وار کرتا۔ وہ اس ڈرامے باز عورت کے کمرے سے واپس آ گیا تھا، مگر شدید غصہ و آگ اتش جنہوں نے وہ بس اس بیگ کو اتار رہا تھا۔ ایک زوردار مکے کے ساتھ اس نے باکسنگ بیگ کو اتنی شدت سے دھکیلا کہ وہ دور جا کر جھولا۔ وہ کچھ لمحوں تک فضا میں ہلتا رہا، جبکہ وہ وہیں کھڑا ہانپتا ہوا اپنے اندر کے طوفان کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں میری ہر اذیت کا حساب دینا ہوگا ہالے بیگم۔ وہ مسلسل بری طرح ہانپتا ہوا دل ہی دل میں ہالے سے مخاطب تھا۔ شجاع بختیار عالم کا سب سے دوسرا سربراہ سپوت تھا، جس کے سر پھرے پن کے قصے سارے زمانے میں مشہور تھے۔ بختیار عالم ملک کے جانے مانے بلڈر تھے، جن کے بے شمار بزنس دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ بختیار صاحب کو اللہ نے 2 بیٹوں کی اور ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا تھا۔ سب سے بڑا بیٹا وجاہت بختیار، جس کی شادی اپنے تایا زاد فرحین سے ہوئی تھی، اور ان کا ایک پیارا سا بیٹا بھی تھا۔ وہ بڑا بیٹا ہونے کے باعث اپنے باپ کا بازو تھا، جبکہ ان کا دوسرا بازو وہ شجاع بختیار ہر وقت پورے جہاں سے روٹھا رہتا تھا۔ وہ بزنس سے اپنے شیئرز لے کر الگ ہو چکا تھا اور اتنی کم عمر میں اب اس کا نام بھی پاکستان کے ٹاپ 10 بزنس مین کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر تھا۔ وہ اپنے الگ پیلس میں رہتا تھا، جبکہ ان کا باقی کنبہ الگ ولا میں مقیم تھا۔ اب سب سے چھوٹی شجاع کی سب سے لاڈلی مریم، جس کی اپنے بھائی میں جان بستی تھی، وہ ابھی کالج میں تھی۔ جلد ہی اس کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں ہونا تھا۔ شہر کراچی میں واقع بختیار ولا میں عجیب سی تفریح کا عالم تھا۔ اس گھر کے لاڈلے چشم و چراغ کی شادی سر پر کھڑی تھی، جو اس کی اپنی پسند تھی، مگر وہ موثوق گھر والوں کو اپنا دیدار کرواتے تو کوئی بات بنتی بھی۔ دادو بھائیو کیا کبھی ہمارے ساتھ آ کر نہیں رہیں گے؟ وہ ہال میں موجود صوفے پر بیٹھی بی جان کی گھٹنے پر سر رکھتے اداسی سے بولی تھی۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے میری پرنسس کو، وہ مجھے یاد کرے اور میں نہ آؤں؟ سامنے سے گرے کلر کے فارمل 3 پیس سوٹ میں ملبوس شجاع کو دیکھ وہ ایک چیخ مارتی اٹھ بیٹھی تھی، جس کے سنجیدہ چہرے پر بہن کو دیکھ کر الگ ہی مسکراہٹ اور شفقت امڈ آتی تھی۔ بھائیو! وہ بھاگی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ میرا بیٹا اتنا اداس کیوں تھا؟ بختیار ولا کے سبھی مکین ان دونوں بہن بھائیوں کے لاڈ دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دیے تھے، جبکہ مریم کی ماں یعنی شجاع کی اسٹیپ مدر نے بیٹی کی والہانہ انداز پر پہلو تبدیل کیا تھا۔ آپ کی شادی ہے اور آپ کس چیز میں حصہ ہی نہیں لے رہے، جبکہ بھابھی آپ کی چوائس ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اور ان کی ساری شاپنگ خود کرنی چاہیے۔ وہ ناک چڑھا کر بولتی کیوٹ لگ رہی تھی۔ بھئی لیڈیز کی شاپنگ میں میرا کیا کام؟ اور وہ بھلے میری چوائس ہے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میری بہن کی چوائس سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، اس لیے اس کی ساری شاپنگ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیتے اور محبت بھرے لہجے میں بولا، جو چہک اٹھی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ذرا بھائی کو دادی سے بھی ملنے دو لڑکی، آتے ہی میرے پوتے کو اپنے ساتھ بزی کر لیا تم نے۔ وہ اس بار ذرا ناراض سی بولی تھی تو اس نے ناک بھون سمیٹی، جبکہ وہ دھیرے سے مسکراتا ان کے آگے جھکا تھا۔ جیتے رہو، آج کیسے یاد آ گئی تمہیں ہماری؟ انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہمیشہ والا شکوہ کیا تھا۔ بس دیکھ لیں، مجھے تو یاد آ بھی گئی، آپ کو تو وہ بھی نہیں آتی، جبھی تو کبھی وقت نکال کر مجھ سے ملنے نہیں آتی آپ۔ وہ ذرا ناراضی سا بولا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی جان نہیں ہے کہ میں ایک سے دوسرے گھر کے چکر کاٹوں۔ شجاع ان کا مطلب سمجھ کر بھی خاموش رہا۔ بہو کیسی ہے؟ اب انہوں نے حالے کی بات استفسار کیا، کیونکہ وہ اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اتفاقیہ طور پر ان سے یہ غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ مگر ان کے لاڈلے کا مزاج بھلا درست کس وقت ہوتے تھے؟ ٹھیک ہوگی دادو۔ اس نے سیاہ آنکھیں ارد گرد میں گھمائیں۔ اس کے باپ کی بیوی تو فوراً اس سے وہاں سے غائب ہو گئی تھی، جبکہ مریم ساتھ ہی بیٹھی تھی اور دادو سے فری ہونے کے منتظر تھی، جبکہ باقی دونوں مرد حضرات آفس گئے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہوگی سے کیا مراد ہے؟ آپ کے نکاح میں ہیں، آپ کی بیوی کے رتبے پر فائز ہیں،
ان کی خیر خبر رکھا کریں۔ انہوں نے پوتے کو سختی سے لتاڑا، فرض سمجھا تھا۔ السلام علیکم دیور صاحب۔ اس سے قبل وہ ناگواری سے کچھ کہتا کہ فرحین گود میں اس کے بھتیجے کو لیے وہاں آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اتنی دیر میں لے کر آئی ہیں آپ میرے بھتیجے کو؟ وہ 1.5 سالہ ننھے ذہان میں کو گود میں بھرتا محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ بس یہ جناب اپنی نیند جو پوری کر رہے تھے۔ وہ چٹاچٹ اس کی گال چوم رہا تھا۔ اس کا یہ روپ محض مریم اور ذہان کے لیے تھا، باقی سب کے ساتھ تو وہ وہی کھڑوس دیو تھا۔ چیمپ، اتنی نیند کیوں آتی ہے آپ کو بھائی؟ آپ وہ بھتیجے سے باتوں میں مشغول تھا، جبکہ فرحین انہیں مصروف دیکھ کچن کی جانب بڑھی تھی۔ صبح کا سورج ہر سو اپنے پنکھ پھیلا چکا تھا، حالانکہ آنکھ آج ذرا دیر سے کھلی تھی۔ 15 روز بعد اس کی رخصتی تھی۔ ایسے میں ہر وقت اس کے ذہن پر ایک الگ ہی قسم کی ٹینشن سوار رہتی تھی، جس کا نہ وہ کسی سے ذکر کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی کو اس بارے میں آگاہ کر سکتی تھی۔ آسان لفظوں میں یہ کہنا زیادہ بہتر تھا کہ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ تمام تر سوچوں کو جھٹکتے ہوئے ایک بھرپور انگڑائی لیتی بیڈ سے اٹھی تھی۔ دراز قد، سنہری بال پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس جمائی روکتی وہ جھیل جیسی بڑی بڑی آنکھوں میں نیند کی خماری لیے ذرا سست انداز میں واش روم کی جانب بڑھ رہی تھی۔ گلابی لبوں کو دانتوں تلے کچلتی، نہ جانے وہ اونگتی جھومتی کس سوچ میں تھی کہ کمرے میں یکدم ایک گہرا ارتعاش برپا کرتی موبائل کی آواز بلند ہوئی تھی۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ صبح صبح کس کا فون آ گیا ہے؟ صوفی ہاؤس میں جلدی صبح ہو جاتی تھی، بس وہ آج ذرا دیر سے بیدار ہوئی تھی۔ ہیلو، سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر بغیر اسکرین کی طرف دیکھے کان سے لگایا تھا، جبھی دوسری طرف سے ایک شوق سی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ساری نیند بھگ سے اڑی تھی۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ۔ حالے نے کان سے ہٹا کر اپنے زبردستی بنے شوہر کا نمبر دیکھا تھا۔ منہ کا ذائقہ تک کڑوا ہو گیا تھا۔ کال کیوں کی ہے؟ روکے سے لہجے میں استفسار کیا اپنی پیاری سی بیوی کو گڈ مارننگ بولنے کے لیے۔ دوسری جانب ٹریڈ مل پر بھاگتا وہ شوق لہجے میں اسے چھیڑ رہا تھا۔ شاید اس کا موڈ کچھ زیادہ ہی خوشگوار تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ حالے کا دماغ گھوما تھا۔ کیا بات ہے اس بات کا؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اور اتنا تیور کس بات کا دکھا رہی ہو ہم؟ دوسری جانب پل میں اس کا موڈ بگڑا تھا اور وہ تیز سے غرایا۔ حالے فوراً دھیمی پڑی تھی۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ کوئی کام تھا؟ حالے کو تیر کی طرح سیدھا ہوتے دیکھ وہ استحاضیہ سے مسکرایا۔ کہ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ مجھے تم سے کوئی کام ہو؟ دوسری جانب سے گہرا وار کیا گیا تھا۔ حالے کی دھڑکن تھمی تھی۔ خیر، 15 دن میں تمہاری رخصتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا ابھی رخصتی میں اچھا خاصا ٹائم ہے، آج ملاقات نہ کر لیں؟ کافی دن ہو گئے میں نے تمہیں دیکھا نہیں۔ وہ ایک دم ہی لہجہ بدلتا معنی خیزی سے بولا تو حالے کے ہاتھوں میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ کیوں بس 15 دن تو ہیں، ویسے بھی میں ابھی مصروف ہوں۔ اتنے جھٹ سے بہانہ گھڑا تھا۔ کہاں مصروف ہو؟ اس نے آئی برو اچکاتے سوال کیا، ساتھ ہی قدم ٹریڈ مل سے نیچے اتارے تھے۔ اب وہ تولے سے پسینہ پوچھ رہا تھا۔ شاپنگ، شادی کی شاپنگ میں؟ حالے کو وہ فی الحال یہی بہانہ سوچا تھا۔ جو لینا ہے لسٹ بنا لو، تمہیں واپسی پر سب کچھ مل جائے گا۔ فی الحال ریڈی رہنا، شام میں میرا ڈرائیور تمہیں پک کر لے گا۔ وہ اسے یقیناً اپنے سی سائڈ والے پینٹ ہاؤس بلا رہا تھا، جہاں وہ پہلے بھی مل چکے تھے۔ اسے اس شخص کی سمجھ نہیں آتی تھی، اگر یہ شادی محض انتقام تھی تو وہ بار بار ملاقات کے لیے کیوں بلاتا تھا؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اسے خاموش دیکھ اس بار وہ غرایا۔ جی۔ وہ فوراً گڑبڑا کر بولی تھی۔ وہ کوئی ڈرپوک لڑکی نہیں تھی، مگر جس طرح سے اس نے اسے بلیک میل کیا تھا، وہ یوں بھی اس کی آواز سن کر گھبرایا جایا کرتی تھی۔ کچھ آ کے اس کی نگاہ میں اب وہ مکمل طور پر اس کی پابند تھی۔ صوفی ہاؤس ارمان صوفی کی چھوٹی سی جنت تھا۔ 120 گز پر مشتمل 4 منزلہ صوفی ہاؤس کو ارمان صاحب نے اپنی بینک کی 9 to 5 کی نوکری میں بڑی مشکل سے اپنی بیوی بچوں کے لیے تعمیر کیا تھا، جس میں وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، مگر جب حالے نے اپنی پسند کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ارمان صاحب کی سب سے چہیتی اور بڑی اولاد حالے نور، پھر بیٹا ارغمان صوفی اور سب سے لاڈلی اور نک چڑھی بیٹی ماہنور۔ ارمان صاحب کے اپنے تینوں بچوں میں جان بستی تھی۔ حالے سمپل BS کے بعد اب گھر میں فارغ ہوتی تھی اور پسندیدہ کام کتابیں پڑھ کر انسٹاگرام پر ریویوز پوسٹ کرنا تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا AI انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا اور چھوٹی ماہنور ابھی کالج اسٹوڈنٹ تھی۔
سب صحیح چل رہا تھا جب اچانک اس سے حال نور نے اپنی پسند بتا کر صوفی ہاؤس کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ وہ کسی لڑکے کو پسند کرنے لگی تھی اور اب اس سے شادی کی خواہش مند تھی۔ صوفی صاحب کے انکار پر وہ اتنا ڈٹ گئی تھی کہ باپ کے منہ کو آ گئی تھی۔ اس کی خودکشی کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی اور محض 3 ماہ کے اندر اندر ان دونوں کا نکاح خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل تک پہنچا تھا، یہاں تک کہ اب صرف 15 روز بعد دونوں کی شادی تھی۔ شام کا سرمئی اندھیرا ہر سو اپنے پنکھ پھیلائے چکا تھا۔ ہارلے گلابی رنگ کی لانگ شرٹ اور کھلے ٹراؤزر میں ملبوس، نیچرل میک اپ کیے، سنہری بالوں کو پشت پر پھیلائے صوفے پر بیٹھی ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی، جبھی اس کا موبائل ایک بار پھر تھر تھڑایا تھا۔ ہیلو! شجاع کا نمبر دیکھ اس نے جھٹ سے کال پک کی تھی۔ جلدی باہر آؤ، ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ اپنی بات بھول کر موبائل بند کر گیا تھا۔ یا اللہ! یہ خود کیوں آیا ہے؟ حال نور کی سوچ کر پسینہ آ رہا تھا۔ پھر جلدی سے دوپٹے سر پر ٹکا کر نیچے کی جانب بڑھی تھی، جہاں اس کا سامنا ارمان صوفی سے ہو گیا تھا۔ وہ بابا باہر شجاع آئے ہیں مجھے لینے، شادی کی شاپنگ کی وجہ سے تو میں چلی جاؤں؟ وہ ذرا ہچکچا کر بولی، منہ سے وہ پہلے ہی پوچھ چکی تھی، تمہارا نکاح کر چکا ہوں میں، اب میرا تمہارا کسی معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکا ہوں، جہاں مرضی چاہے جاؤ۔ وہ اکھڑے لہجے میں بولتے اپنے کمرے کی جانب بڑھے، جبکہ وہ آنسو ضبط کرتی باہر کی جانب بڑھی تھی، جہاں گیٹ پر وہ اپنے سیاہ رنگ کی پراڈو لیے ڈرائیونگ سیٹ پر بڑا برجمان اس کا منتظر تھا۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہی وہ کار آگے بڑھا چکا تھا، سفر کٹنے لگا تھا۔ شجاع نے ایک گہری نظر اس کی تیاری پر ڈالی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا اس کے لیے اتنا تیار ہوئی تھی یا پھر اسے ماڈل بن کر ہی گھومنے کا شوق تھا۔ السلام علیکم بیگم۔ گفتگو کے آغاز کے لیے اس نے طنزیہ سلام کیا تھا، جو کہ اسے کرنا چاہیے تھا۔ وعلیکم السلام، وہ بھی روکھے سے لہجے میں جواب دیتی دوبارہ خاموش ہو گئی۔ اتنا تیار کس خوشی میں ہوئی ہو؟ مور کاٹتے اس نے ذرا دلچسپی سے سوال کیا تھا۔ کون تیار ہوا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ تم اور کون؟ اس نے خشک انداز میں باور کرایا۔ اسے تیاری کہتے ہیں؟ کہیں آنے جانے سے پہلے صاف کپڑے پہن کر منہ ہاتھ دھونا شاید کمپلسری نہیں ہے؟ ایک بار اپنے سادے سے ہلے پر ڈال کر وہ ذرا طنزیہ لہجے میں بولی تھی، کچھ زیادہ ہی زبان نہیں چلتی تمہاری؟ وہ ذرا خفا ہوا تھا۔ حال نور نے سر جھٹکا۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ شجاع نے گھور کر اس آفت کی پڑیا کو دیکھا تھا جو سارے فساد کی جڑ تھی۔ ابھی بتاتا ہوں۔ کراچی ڈی ایچ اے فیز 8 کے ہائی رائز اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے پارکنگ میں گاڑی پارک کرتے وہ دانت کچکچا کر بولا، ساتھ ہی گاڑی سے باہر نکلتے دوسری جانب سے اسے بھی باہر نکالتے وہ لفٹ کی جانب بڑھا تھا اور اپنے مطلوبہ پینٹ ہاؤس میں پہنچ کر اسے سیدھا گھسیٹ کر اپنے بیڈ روم میں لا کر پٹک دیا تھا۔ اب وہ اسے غصے سے گھور رہا تھا، جو اپنی کہنی سلاتی ذرا سہمی نگاہوں سے اس کا آتش فشاں روپ دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیوں لائے ہیں مجھے؟ وہ ہمت کرتی سوالیہ نگاہوں سے گویا ہوئی۔ بیبی پلاننگ کرنے کے لیے۔ وہ قدرے بے باک لہجے میں اس قدر غیر متوقع بات کر گیا تھا کہ حالے کو اپنے کان کی لوئیں تک سے دھواں نکلتا محسوس ہوا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گھبرائی۔ نہیں، دماغ میں تو تمہارے ایسے ہی کوئی گندا خیال چل رہا ہوگا۔ میں تمہیں رخصتی سے پہلے اپنے بیڈ روم میں کیوں لایا نہیں؟ ایک گھٹنا فولڈ کر کے اس کے نزدیک رکھ کے سر پر جھکتا وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا تھا، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ میں تمہارے بارے میں یا تمہارے ایکٹ کے بارے میں سوچتی رہوں۔ یہ بتاؤ یہاں کیوں بلایا ہے؟ خود پر ضبط کرتی حوصلے دیتی وہ مضبوط لہجے میں سوال گویا ہوئی۔ یہ تم بتاؤ کہ میرے ایک کال پر اتنا سج سنور کر کیوں بھاگی چلی آئی ہو؟ ہم ارادے کیا ہیں تمہارے؟ اسے بیڈ پر پیچھے دھکیلتے وہ مزید جھکا تھا۔ حالے نے سر پٹا کر چہرے کا رخ پھیرا تھا، جو اس کی اس حرکت پر بھویں سکیڑتا نرم گلابی رخسار پر اپنی چھاپ چھوڑتا مزید پیش قدمی کرتا۔ پیچھے ہٹو پلیز۔ وہ ذرا سٹپٹا کر اسے پوری قوت سے پیچھے کرتی اٹھ کر بیٹھی تھی، جبکہ وہ بھی استحضاء سے مسکراتا خود ہی فاصلے پر گویا ہٹ گیا تھا۔ جا کر کافی بناؤ میرے لیے۔ سائڈ ٹیبل پر پڑی سگریٹ کی ڈبی اٹھا کر شعلہ دکھا کر سگریٹ سلگاتا وہ لبوں سے لگا گیا تھا۔ حالے نے تعصبی نگاہوں سے دیکھا، نشئی۔ وہ ذرلے بڑبڑائی، جبکہ اس کا بڑبڑاہٹ سن کر اس نے آئی برو اٹھائے تھے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے فوراً اس کی کوہنی سے پکڑنا چاہا، مگر وہ جھٹ سے فاصلہ قائم کر گئی۔ کافی بنانے جا رہی ہوں۔ تیزی سے دروازے کی جانب بھاگتی وہ روم سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ سر جھٹکتا اپنی سیکرٹری کو کال ملا رہا تھا۔
کچن میں آ کر دوپٹہ ایک سائڈ پر رکھتی کیبنٹ سے چیزیں ڈھونڈ کر نکالتی وہ کافی بنانے میں مگن تھی. جبھی اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی تھی. جھٹ دوپٹے کا ہوش آیا مگر جب تک وہ پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا. بن گئی کافی؟ حالے انکمفرٹیبل فیل کرتی اب اس کی طرف رخ بدلنے سے اجتناب کر رہی تھی کیونکہ دوپٹہ لینے کے لیے پہلے اسے سنکی شخص کو پار کرنا تھا. بس بن گئی، اب پیچھے ہٹو، میں نے کب اٹھانے ہیں. اسے یوں ہی جمع دیکھ وہ دانت کچکچا کر بولی تھی. کیا بول رہی ہو تم؟ آپ بولا کرو. شجاع نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا اور ہاتھ موڑ کر پرسر لگایا تھا جو اپنی حالت کا سوچتی بری طرح سے گھبرا گئی تھی. ہاتھ چھوڑو میرا. مزاحمت کرتی اب وہ اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہتی تھی. پتہ نہیں یہ نفسیاتی آدمی چاہتا کیا ہے. تمیز سے بولا. اس کی آنکھوں میں وارننگ تھی. حالے نے بھی باقی سے اس کے آنکھوں میں دیکھا تھا اور اس کا یہی انداز شجاع کو زہر سے بھی زیادہ زہر لگتا تھا. ہاتھ چھوڑو. وہ بھی ضد کی پکی تھی. جبھی شجاع نے ہاتھ ذرا سختی سے موڑا تھا. سمجھ نہیں آ رہی تھی میری بات؟ اس بار وہ غصے سے دھڑا تھا. تکلیف سے حالے نور کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی. ہاتھ چھوڑے میرا. بالآخر تنگ آ کر اس نے اس سے سنکی انسان کی بات مان ہی لی تھی. جبھی اس نے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلا تھا اور کیبنٹ سے کپ نکال کر اس میں کافی انڈیلی تھی. جاہل جنگلی، تمہیں تمیز نہیں ہے کسی لڑکی سے بات کرنے کی؟ اتنی زور سے میری کلائی موڑ دی. آنکھوں میں آنسو لیے اپنے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے ایک بار پھر اپنی زبان کے جوہر دکھانا شروع کر چکی تھی. لگتا ہے ہاتھ کے بجائے زبان جڑ سے اکھاڑنی پڑے گی تمہاری. تم جیسی نافرمان عورت کی. شجاع کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے. جبھی دانت کچکچا کر بولا تھا مگر اس کی آنکھوں میں آنسو میں دیکھ کر خود کو ملامت کی تھی. اس کا مقصد ہرگز بھی اسے ہرٹ کرنا نہیں تھا. گھر چھوڑ کر آؤ مجھے. اس کی آنکھیں رگڑتی وہ اس بار روندے ہوئے لہجے میں بولی تھی. ڈنر کر کے جائیں گے. وہ مطمئن لہجے میں بولا تھا. ساتھ ہی ایک کافی کا کپ اس کی جانب بڑھایا. مجھے نہیں پینی. وہ درستگی سے بولتی سی آنکھوں میں بے پناہ نفرت لیے واپس بیڈ روم میں چلی گئی تھی تو وہ کندھے اچکا گیا. ساتھ ہی قدم باہر ٹی وی لاؤنج کی جانب بڑھائے تھے. اب وہ مزے سے بیٹھا ایل سی ڈی پر میچ دیکھ رہا تھا. جبھی وہ منہ ہاتھ دھوتی واپس باہر آئی تھی. گھر جانا ہے مجھے. کافی کا ایک سپ لیتے اس نے یوں ہی صوفے پر نیند دراز ہوئے نظریں اٹھا کر دیکھا تھا جو دوپٹہ سر پر جمائے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی. یہاں آؤ. بہت ہی بورنگ لڑکی ہو تم. کہنے کو بیوی ہو مگر مجال ہے تو تمہارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا کوئی مزہ آ رہا ہو. تم سے بہتر تو میری گرل فرینڈز ہیں. کم از کم انٹرٹین تو ہوتی ہیں. اچھے سے کرتی ہیں. وہ جان کر اسے دل جلانے کے لیے بولا تھا. تمہاری گرل فرینڈز بھی ہیں؟ اس بار وہ مشکوک لہجے میں بولتی 2 قدم چل کر نزدیک چلی آئی تھی. بہت. اس کے چہرے پر ناگواری میں لپٹے تپتے تاثرات دیکھ کر کافی پینے کا مزہ ہی اب آیا تھا. چلو جی. مجھے لگا تھا صرف بلیک میلر پلس جنگلی ہو مگر تم تو رچ کے بغیرت بھی ہو. اتحادیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ جھاڑتی ہوئے ذرا فاصلے پر صوفے پر ہی بیٹھ گئی تھی جبکہ اس کے تبصرے پر شجاع کے ماتھوں کے بلوں میں مزید اضافہ ہوا تھا. حد میں رہا کرو اپنی ورنہ 2 منٹ لگیں گے تمہاری یہ اکڑ نکالنے میں. وہ ناگواری سے درشت لہجے میں پھنکارا تو حالے نے بھی اسے غصے سے کھولتے دیکھا ذرا زبان کو لگام دیا تھا مگر زبان کی کھجلی ہونس برقرار تھی. ویسے تم نے ان چچوری گرل فرینڈز میں سے کسی ایک سے شادی کیوں نہیں کی؟ میری زندگی کیوں آزاد کی ہوئی ہے؟ وہ دانت کچکچا کر بولی تھی. کیونکہ میرا دل جو تم پر آ گیا ہے. محبت بیگم محبت. وہ اس قدر اچانک سے غیر متوقع بات گردے ایک لمحے کے لیے تو حالے ٹھہر گئی تھی مگر اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ دیکھ کر چہرے کے زاویے بگڑ گئے تھے. محبت ہونا. وہ سر جھٹک گئی. شجاع نے آگے بڑھ کر کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا تھا. خیر اٹھو تمہیں دادو سے ملانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں. ریڈی ہو جاؤ جا کر. اب وہ سنجیدہ ہو گیا تھا. کیوں میں نہیں جا رہی وہاں پر. وہ ایک دم ہی گڑبڑائی تھی. بھلا رخصتی سے پہلے جاتی اچھی لگوں گی. کیوں کیا مسئلہ ہو گیا؟ اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے. وہ میں گھر پر صرف شاپنگ کا بتا کر آئی ہوں. اس نے جھٹ بہانہ گھڑا تھا. ہاں تو کسی غیر کے ساتھ چاند پر نہیں جا رہی ہو. اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر جا رہی ہو. ویسے بھی نکاح میں ہو میرے. میں اجازت کافی ہے بس. وہ سرد سی آواز میں بولتا اسے باور کرا گیا تھا لیکن وہ کچھ بولتی کہ وہ کونے سے پکڑ کر اٹھاتا اپنے بیڈ روم میں لے گیا تھا. یہ ڈریس پہن لو اور یہ جویلری وغیرہ بھی پہن لینا. دادو ان سب چیزوں کو بہت نوٹس کرتی ہیں. گھر سے یوں ہی منہ اٹھا کر آ گئی ہو. وہ اس کے خالی ہاتھ اور کانوں پر چوٹ کرتا بولا. میرے کپڑوں کو کیا ہوا ہے؟ ٹھیک تو ہیں؟ وہ حیران ہوئی. چینج کر لو اور ابھی اپنی بات نہیں دہراؤں گا دوبارہ. اس سے قبل کہ اس کی زبان ایک بار پھر چلتی وہ سختی سے بولا تو وہ گہری سانس بھرتے کپڑے اٹھا کر واش روم کی جانب بڑھی تھی جبکہ وہ ابھی الماری سے سوٹ اٹھاتا تو دوسرے واش روم کی جانب بڑھا تھا.
محرون رنگ کی شیفون سوٹ اس کی کھلتی رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ جولری پہن کر ہلکا سا میک اپ کرتے ہوئے ان سب چیزوں کی موجودگی دیکھ ذرا حیران ہوئی۔ پھر چوری سے دروازے کو دیکھ کر ڈریسنگ روم کی جانب قدم بڑھائے۔ الماری کھولی تو وہاں کافی لیڈیز سوٹ لٹکے ہوئے تھے۔ جب بھی شجاع بھی اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ خوشبوئیں بکھیرتا روم میں آیا تھا۔ ایک لمحے کو وہ گڑبڑائی، پھر آرام سے الماری کا دروازہ بند کرتی وہ اس کی جانب گھومی۔ ایک لمحے کو تو وہ اسے دیکھ سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہ لگ ہی اتنا ہینڈسم رہا تھا، سیاہ رنگ کی پینٹ شرٹ کے ساتھ ڈینم کی جیکٹ لیے، بالوں کو اوپر سیٹ کیے وہ چمکتی آنکھوں میں معنی خیز چمک لیے قریب آیا تھا۔ اتنا گھور گھور کر مت دیکھو، نظر لگاؤ گی کیا؟ ویسے میں شروع سے ہی ہینڈسم ہوں۔ وہ اس کا ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا نوٹس کر چکا تھا، جبکہ وہ اپنی بے ساختگی پر شرمندہ ہوئی، مگر ایک لمحے میں وہ سنبھل گئی تھی۔ یہ کپڑے کس کے ہیں اور یہ میک اپ وغیرہ؟ تم کیا ایسے اپنے اپارٹمنٹ کو ڈیٹنگ کے لیے یوز کرتے ہو؟ بالکل، ایک منٹ کہیں تمہارے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ناجائز؟ وہ سوچ کر بولتی، اپنی بات مکمل کرتی کہ اس قبل وہ بری طرح سے دھاڑا تھا۔ ہالے ہلکی سی چیخ کے ساتھ وہ 2 قدم پیچھے سے ہوئی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ! تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کریکٹر کے بارے میں اتنی گھٹیا بات کرنے کی؟ ایک لمحے میں اس کا بازو پکڑ کر دیوار سے لگاتا وہ شدت سے گھرایا۔ ہالے اس کا یہ رویہ دیکھ کر سہم گئی تھی۔ بولو کیسے ہمت ہوئی؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ ہر کوئی تمہاری طرح نہیں ہوتا ہالے نور۔ وہ پوری شدت سے اس کے منہ پر دھاڑا تھا۔ وہ تیزی سے اپنا چہرہ پھیر گئی۔ کان پھٹتے محسوس ہوئے تھے۔ یہاں موجود سارے کپڑے ان ٹچ ہیں جو تمہارے لیے منگوائے تھے، کیونکہ میں کسی بھی وقت کہیں بھی چلا جاتا ہوں۔ شادی کے بعد ایک سوٹ کیس ساتھ لے کر گھومنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا، سمجھی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی دے گیا تھا، ساتھ ہی ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ اس نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی تھی۔ خود ہی تو بول رہے تھے کہ میری گرل فرینڈز ہیں، تو مجھے لگا۔ ہالے نے اس کا غصہ سے سرخ چہرہ دیکھ اپنی پوزیشن کلیئر کی۔ اپنا یہ دماغ کم چلایا کرو، سمجھی؟ اب چلو، سارا موڈ کا بیڑا غرق کر دیا، وہ بڑبڑایا، جبکہ اس نے جلدی سے اپنے پاؤں میں سینڈل ڈالی تھی۔ اور یہ کیا منہ اٹھا کر دوپٹے سے گھومتی ہو پوری دنیا میں؟ چادر کہاں ہے تمہاری؟ اسے اپنی بات پر غصہ آیا تھا۔ میں نہیں لیتی چادر، اس نے خشک لہجے میں باور کرایا۔ نہیں لیتی تو اب لیا کرو، ہمارے گھر کی عورتیں بغیر چادر کی دہلیز پار نہیں کرتی۔ ہالے نے نگاہ چلائی تھی۔ چلو، اسے آگے چلنے کا اشارہ کرتا وہ خود پیچھے آیا تھا۔ اپارٹمنٹ لاک کرنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ تھامتا لفٹ تک آیا تھا۔ اب اس کا چہرہ بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ یہ کڑوس صرف میرے لیے ہی ہے، لفٹ میں بڑے بڑے منہ بنا کر سوچتی ہالے اس بات سے یکسر انجان تھی کہ پیچھے کھڑے شجاع کی نگاہیں آئینے سے نظر آتے اس کے عکس پر ہی جمی تھیں۔ سیاہ پراڈو بختیار ولا کے پورٹیکو میں آ کر ایک جھٹکے سے ٹھہری تھی۔ اس نے رخ اس کی جانب پھیرا تھا۔ گھر والوں کے سامنے اچھے سے بہیو کرنا، انہیں قطعی پتہ نہ لگنا چاہیے کہ ہمارے درمیان کیسے معاملات ہیں۔ اور ہاں، زبان بند رکھنا اپنی، کوئی بھی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ اب چلو، اسے ہدایت کرتا اب وہ اس قدم سے قدم ملا کر ولا میں داخل ہوا تھا، جبکہ اسے شدید جھجک کا سامنا تھا۔ بھابھی آپ؟ مریم جو ہال میں صوفے پر بیٹھی ریلیکس انداز میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، چیخ مار کر ان دونوں کی جانب بھاگی۔ مریم میرا بیٹا، آرام سے، شجاع نے فوراً ٹوکا تھا، جبکہ ہالے اس کا اتنا نرم انداز دیکھ بس غش کھا کر گرنے سے بال بال بچی تھی۔ آپ بھابھی کو لے کر آئے ہیں؟ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ۔ کیسی ہیں بھابھی آپ؟ وہ جھٹ سے اس کے گلے لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو؟ خوش دلی سے اس کے گلے لگتی وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ دادو کہاں ہیں؟ اس نے ارد گرد میں نگاہ گھمائی۔ ابھی نماز پڑھنے گئی ہیں۔ آجائے بھابھی، آپ کو سب سے ملواؤں۔ ہمارے یہاں کوئی روم سے باہر نہیں آتا۔ شجاع بہن کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے خود بھی مسکرا رہا تھا۔ میرا لاڈلا کہاں ہے یار؟ اسے اپنے بھتیجے کی یاد آئی تھی۔ اپنی موم کے پاس ہے، مگر سو رہا ہے۔ شجاع نے تعصب سے سر جھٹکا۔ خیر، تم اسے سب سے ملوا دو، میں ذرا دادو سے مل لوں، بس پھر ہم دونوں نکلیں گے۔ تمہاری بھابھی کو گھر بھی چھوڑنا ہے میں نے۔ وہ نیچے بنے رومز میں سے کسی ایک کی جانب بڑھا تھا۔ وہ جو نماز پڑھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی، کیا شجاع کو جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹتا دیکھ کھل اٹھی تھی۔ میرا بچہ، میری جان، کب آئے آپ؟ وہ فوری آگے بڑھ کر اسے ماتھے پر لب رکھ گئی۔ آپ کی بہو کو ساتھ لایا ہوں۔ وہ آنکھیں موند گیا۔ تو کہاں ہیں وہ؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ کی پوتی پورے گھر کی گشت کروا رہی ہے، بس آتی ہی ہوں گی۔ آپ ذرا میری نظر تو اتار دیجیے یار، آپ کی بہو کی نظر لگ گئی ہے مجھے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ آنکھیں میچ کر پڑا وہ شرارت سے بولا تھا۔ بدمعاش، ایسے نہیں بولتے، وہ بیوی ہے تمہاری، بھلا اس کی کیا نظر لگے گی؟ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اب وہ ادھر ادھر دیکھ
کی باتیں کر رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ ہنس آنکھیں مودے ہوئے تھا۔ کیا حال نور بھی آپ کو پسند کرتی ہے؟ سب یہی جانتے تھے کہ دونوں کی لو میرج ہے۔ جی، اس نے جھوٹ سے کام لیا ہے۔ میں جتنی بھی بار بھی بہو کے گھر میں گئی ہوں، مجھے محسوس ہوا ہے ان کے والد آپ کے ساتھ رشتے سے خوش نہیں ہیں، یہاں تک کہ وہ حالے سے بھی صحیح سے بات نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنے خدشے بیان کیے۔ جانتی تو ہیں آپ ہماری سوسائٹی کی ٹپیکل اباؤں کو۔ حالے نے اپنی پسند کا اظہار کر دیا، بس بیٹی کی پسند کے علاوہ انہیں دنیا کا ہر مرد ہی اچھا لگتا ہوگا۔ وہ ہنس آنکھیں میچے ہوا تھا جبھی حالے روم میں آئی۔ السلام علیکم دادو۔ وہ آگے بڑھ کر سر جھکا گئی۔ شجا نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ وہ اب اسے پیار کر رہی تھیں اور ساتھ ہی پاس بٹھا لیا تھا۔ آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ اتنا ارمان تھا مجھے، بس آپ جلدی سے ہمارے گھر آ جائے تو رونق قائم ہو جائے۔ حالے نے پلٹ کر دیکھا، وہ آنکھیں مونڈے لیٹا تھا۔ جبھی اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولی تھیں، دونوں کی آنکھیں مل گئیں اور حالے سٹپٹا کر رخ بدل گئی تھی۔ اب وہ حالے سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھیں۔ چلے دادو، اب ہمیں اجازت دیں۔ شجاع نے گھڑی میں وقت دیکھتی اجازت چاہی۔ ارے ایسے کیسے، پہلی بار ہماری بہو اپنے گھر آئی ہے، کھانا کھا کر جانا۔ انہوں نے محبت سے کہا۔ نہیں دادو، میں گھر بتا کر نہیں آئی ہوں۔ اس سے قبل وہ کچھ بولتا، حالے جھٹ سے بولی تھی۔ کوئی بات نہیں میری جان، تمہارا اپنا گھر ہے، وہ شیریں لہجے میں بولی۔ نہیں دادو، ہمارے باہر ڈنر کا پلان ہے، جب یہ مستقل آ جائے گی تو آپ اپنے سارے ارمان نکال لیجیے گا۔ وہ بیڈ سے اٹھتا سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، خیر سے جاؤ۔ ان سے دعائیں لیتی وہ شجاع کی ہمراہی میں واپس نکل آئی تھی۔ آج موسم خاصا خوشگوار تھا۔ وہ اس کی ہمراہی میں اوپن ایئر ریسٹورینٹ میں موجود تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آرڈر دیا تھا۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی، جبکہ شجاع کسی سے کال پر مصروف تھا۔ وقت گزاری کے لیے وہ بھی بیگ سے موبائل نکال کر فیس بک اسکرول کرنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ وہ اسے موبائل پر جھکا دیکھ کال مختصر کر کے ختم کرتا، اب مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ تو نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ کس کو میسج کر رہی ہو؟ اس کی اچانک آواز پر وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ کسی کو نہیں۔ موبائل کی اسکرین آف کر کے اب وہ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ رات کا وقت تھا اور کراچی کے ریسٹورینٹس لوگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ایسے میں شجاع ذرا الگ تھلگ کی کارنر کی ٹیبل پر لے کر بیٹھا تھا۔ پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی تمہاری؟ ویسے ہی سوال کر رہا تھا، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بور ہو رہے تھے۔ وہ مختصر سے جواب دیتی خاموش ہو گئی، جبکہ شجاع کی گہری نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اب کیا گھور گھور کر کھاؤ گے مجھے؟ مسلسل اس کی نظروں سے پرزل ہوتی، بالآخر وہ پھاڑ کھاتے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ شجاع کے لبوں میں پر ایک دل فریب سا مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ تمہیں کھانے کے لیے یہ جگہ ذرا غیر مناسب نہیں ہے؟ کہو تو واپس گھر چلیں۔ وہ فریش موڈ کے ساتھ اسے جان بوجھ کر چھیڑ رہا تھا، جبکہ چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے۔ بیہودہ باتیں کرنے کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے تمہیں؟ وہ دونوں باہر تھے اور اسے یقین تھا کہ یہاں وہ کچھ نہیں کہہ اور کر سکتا، اسی لیے ذرا شیر ہوئی تھی۔ بیہودہ حرکتیں بھی کرنی آتی ہیں، کہو تو ڈیمو دوں؟ وہ مسلسل ان الفاظوں سے ٹیز کر رہا تھا۔ سنگ کی انسان ہو تم، یا ابھی تک کھانا لے کر کیوں نہیں آئے؟ اسے اب اس کی ہمراہی میں کوفت ہو رہی تھی۔ آتے ہوں گے، تمہارے ابا تم سے ناراض ہیں کیا؟ حالے جو ارد گرد میں نگاہیں دوڑا رہی تھی، اس کے سوال پر ٹھہر سی گئی۔ خشک نگاہوں سے اس کی متجسس آنکھوں میں دیکھا تھا، جس نے ذرا ایٹیٹیوڈ سے آئی برو اٹھائی ہوئی تھی۔ جی آپ کی مہربانی ہے۔ شجاع کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، پاکستان کے ٹپیکل اماں ابا بیٹیوں کی پسند پر عموماً ایسے ہی ری ایکشن دیتے ہیں، مگر جب تم انہیں اسی سال میں نانا بننے کی خبر دو گی تو دیکھنا ساری ناراضگی ختم ہو جائے گی ان کی۔ حالے کا دل جہاں زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ نہ جانے یہ واہیات شخص کیا چیز تھا۔ تم، اس نے غصے سے دانت کچکچائے۔ چہرے کی رنگت انتہا حد تک سرخ پڑ گئی تھی۔ میں؟ اس کی حالت سے ہیض اٹھاتا وہ ہنس شرارت کے موڈ میں تھا۔ اس لڑکی کو تپانے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ میں ساری عمر تمہارے ساتھ گزاروں گی؟ اس نے اس بات تاک کر وار کیا تھا۔ اور یہ تمہاری بھی خوش فہمی ہے کہ میں تمہیں کبھی آزاد کروں گا؟ وہ جوابی وار کرتا اور ویٹر کو سرو کرنے کے لیے آتا دیکھ خاموش ہوا تھا۔ حالے نے بھی اسے گھور کر دیکھتے چپی سادھ لی تھی۔ تمہیں معلوم ہے تم ایک ذہنی مریض ہو؟ اور وہ ہنس شدید غصے میں تھا۔ اور تم ذہنی مریض کی بیوی؟ حالے کا دل کیا اپنا سر پھاڑ لے۔ اب جلدی کھاؤ یہ زہر اور مجھے گھر چھوڑو، پتہ نہیں کون سی مصیبت تھی باہر آنے کی۔ حالے کا موڈ بڑی بری طرح سے بگڑا تھا۔ یہ زہر میں نے مل بانٹ کر کھانے کے لیے منگوایا ہے۔ نیپکن فولڈ کر کے گھٹنوں پر ڈالتا اس بار وہ نرم خوئی سے بولا تھا۔ حالے کے چہرے کو غصے کی شدت سے انتہا کا سرخ پڑ گیا تھا۔ مجھے نہیں، اپنی بات دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔
فٹافٹ سے کھانا اسٹارٹ کرو۔ سامنے بیٹھی لڑکی جس قدر ضدی تھی وہ بخوبی واقف تھا، اسی لیے اس بار سرد لہجے میں تنبیہ کی تھی اور یہ تنبیہ کارگر ثابت ہوئی تھی۔ اچھی زبردستی ہے، آئندہ کے بعد مجھے باہر ملنے کے لیے نہیں بلانا۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ آئندہ سے کیا مراد ہے تمہارا؟ 15 دن بعد تم میرے گھر میں ہوگی تو میں پاگل ہوں بیبی پلاننگ کے بجائے تمہیں باہر لے کر آؤں گا؟ حالے جو پانی کے سپ لے رہی تھی اسے اس بے باک شخص کی گھور افشانی پر ٹھسکا سا لگا تھا۔ اب وہ منہ پر ٹشو رکھ کے مسلسل کھانس رہی تھی جبکہ وہ مطمئن انداز میں سوشی کھا رہا تھا۔ حالے کو تو اس کی کچی پکی مچھلی دیکھ کر ہی کرائیت آئی تھی۔ بس بھی کر دو، ایسا کیا انوکھا بول دیا میں نے؟ اور مجھے دیکھنے کا اگر زیادہ ہی شوق ہے تو بعد میں 9 ماہ آرام سے دیکھنا۔ حالے کا دل کیا یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ وہ شرم سے سرخ پڑ گئی تھی، مگر مجال ہے جو اس ڈھیٹ انسان کو ذرا سا بھی فرق پڑ گیا ہو۔ بیوی سے بات کرنے کی تمیز سیکھ رہا ہوں۔ وہ اس زبردستی کی شادی میں اسے مطمئن انداز میں اسے بیوی اور بیگم کال کرتا تھا جیسے دونوں کے درمیان بڑی محبت ہو۔ کھانا کھانے دوران آپ مجھے سکون سے۔ شجاع نے اس کے شرم سے سرخ چہرہ دیکھ مسکراہٹ دبائی تھی۔ ابھی مشکل سے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ کسی شناسا آواز نے حالے کو متوجہ ہونے پر مجبور کیا تھا۔ تم یہاں کیسی ہو؟ اس نے شجاع کے ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، جبکہ وہ کھانے سے ہاتھ روک اب حالے کو دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ فخ ہو گیا تھا۔ میں یہاں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی تھی۔ ان سے ملو، یہ شجاع ہیں، اور شجاع یہ میرا کزن۔ حالے نے ذرا گڑبڑا کر جلدی سے صفائی دے دی۔ ہیلو مسٹر شجاع۔ اوف، آئی ایم ناٹ رانگ، بختیار بلڈرز، انہی کے بیٹے ہیں نا آپ؟ شجاع بختیار؟ بھلا شجاع بختیار کے نام سے کون ناواقف تھا؟ جی بالکل درست پہچانا آپ نے۔ حالے ابھی تک تذبذب کا شکار تھی۔ آئے ہمیں جوائن کریں۔ اس نے حق میزبانی نبھایا تھا۔ حالے کی جان میں جان آئی تھی۔ کون تھا یہ؟ شجاع نے ناگواری سے استفسار کیا۔ دور کے چاچو کے ہیں، ان کا بیٹا ہے، اس نے دھیمی لہجے میں بتایا۔ تو تمہارے ساتھ اتنا فری کیوں ہو رہا تھا؟ کیا ان اندھے شخص کو میں نظر نہیں آ رہا تھا؟ اس نے دانت کچکچائے۔ اس کی عادت ہے چچور پن کی، ویسے بھی میں ایسے زیادہ منہ نہیں لگاتی، اس لیے جان بوجھ کر بکواس کر رہا تھا۔ حالے بھی صاف گوئی سے بولی تھی۔ اس کی عادت تو میں ٹھیک کروں گا۔ شجاع کو شدید قسم کا طیش آ رہا تھا۔ رات کافی ہو گئی ہے، اب مجھے گھر چھوڑ دو۔ شجاع بھی خراب موڈ کے ساتھ بل پے کرتا اسے لیے گھر کی جانب بڑھاتا۔ سنو، وہ گاڑی سے باہر نکل رہی تھی جب اس کی اچانک پکار پر ٹھہری۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ شاپنگ تو تم نے کی نہیں، اب کیا بولو گی گھر والوں کو؟ وہ سوالیہ بولا تو حالے کو یکدم خیال آیا تھا کوئی اتنا سوال نہیں کرتا۔ وہ کندھے اچکا گئی جب بھی شجاع نے گاڑی میں پیچھے رکھے شاپرز اٹھا کر اس کی گود میں رکھے تھے۔ اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ کچھ ڈریسز اور جویلری وغیرہ، ملن نے تمہارے لیے خریدا تھا، ٹرائی کر کے دیکھ لینا۔ ویسے سر ہلاتی گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ ساتھ ہی قدم گاڑی سے باہر نکالا اور 3-4 شاپنگ بیگ ہاتھ میں لیے وہ اب بیل بجا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا بھائی باہر آیا تھا اور وہ سیدھی اندر چلی گئی تھی۔ پاگل عورت، زیر لب بڑبڑاتا وہ گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ حالے نور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تھی اس کا سامنے لاؤن میں بیٹھے اپنے باپ سے ہو گیا تھا۔ وہ لب چباتے قدم اٹھا کر نزدیک آئی جبکہ انہوں نے بیٹی کو دیکھ کر رخ پھیر لیا تھا۔ السلام علیکم بابا، بہت ہمت جمع کر کے حالے بہت دقت سے بولی تھی۔ وعلیکم السلام، انہوں نے بے رخی سے سلام کیا۔ بیگم، اس گھر کے رواج کب سے بدل گئے ہیں؟ اتنی رات گئے تھے، اس گھر کی لڑکیاں باہر اکیلی کیا کر رہی تھیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ غصہ ہوئے تھے۔ بابا، وہ شجاع دادو سے ملانے گھر لے گئے تھے۔ حالے نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ کس کی اجازت سے؟ کیا اس گھر کی سبھی مرد مر گئے ہیں جو اب آپ اپنی منمانی کرنے لگی ہیں؟ وہ غصے سے سرگ سے گویا ہوئے۔ ان کی بیٹی رخصتی سے پہلے سسرال کا چکر لگا آئی تھی۔ اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عطا کرے بابا۔ وہ یکدم رو کر ان کے پاؤں میں بیٹھی تھی۔ اٹھیں یہاں سے، وہ درشٹی سے بولے۔ حالے کی سی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ بابا، وہ اداس ہوئے۔ میں نے کہا اٹھیں یہاں سے۔ وہ ناراضی سے بولے تو وہ رخسار پوچھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے کمرے میں جائیں، اور جب تک اس گھر میں ہیں آپ کو اس گھر کے قاعدے قانون ہی فالو کرنے پڑیں گے۔ جب اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو جائیں تو جو مرضی چاہے کرتی رہے گا۔ وہ ذرا ناگواری سے بول کر اٹھ کر چلے گئے تھے۔ صوفی ہاؤس میں حالے کی نکاح کے بعد سے ویرانگی کا ڈیرا تھا۔ ارمان صاحب، آپ کی چائے۔ سلمیٰ بیگم جو شوہر کی چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑ کچن سے باہر آئی تھیں وہاں صرف حالے کو روتا دیکھ ٹھہر گئی تھیں۔ کیا ہوا؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، حالے اپنا رخسار رگڑتی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ان باپ بیٹی کی قطعی سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔
صبح کا سورج اپنے جوبن پر تھا۔ وہ اس وقت پارک میں ٹریک پر اپنی رفتار سے بھاگ رہا تھا، جبھی کوئی اور وجود بھی اس کی رفتار سے اپنا رفتار ملاتا قریب چلا آیا۔ شجاع نے گہری سانس لیتے ذرا سا رخ موڑ کر دیکھا تھا اور سامنے مقابل ہستی کو دیکھ کر وہ آنکھیں میچ کر کھولتا اپنے بالکل عین سامنے دیکھ رہا تھا۔ ہیلو ہینڈسم۔ نائکی کے سیاہ رنگ کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس اس سفید نازک کی دودھیا چہرہ کچھ بھاگنے اور گرمی سے شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ ہائے، وہ ہائے کرتا تیزی سے اس سے پیچھے چھڑاتا آگے نکل گیا تھا۔ ہاں، یہ کیا بدتمیزی ہے ہیرو، وہ ذرا خفا ہوئی تھی، ساتھ ہی اپنے سپیڈ بڑھاتی بمشکل اس کے برابر آئی تھی۔ کیسی بدتمیزی؟ اس نے آئی برو اٹھائے، پھر قریب بینچ دیکھ کر وہ وہیں سے مڑتا وہیں بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ یہی کہ میں بات کر رہی تھی، وہ ناراضی سے بولی، ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ اچھا۔ کچھ دیر گہری سانسیں لینے کے بعد تنفس بحال کرتا وہ اب اپنی پانی کی بوتل لبوں سے لگا گیا تھا، جبکہ اسے تمام عرصے میں وہ خاموش بیٹھی اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ کہنا ہے تم نے؟ اس کی نگاہوں کی تپش خود پر محسوس کرے وہ اس کی جانب رخ پھیرتا سوالیہ گویا ہوا۔ وہ سر ہلا گئی۔ بولو، بے نیازی عروج پر تھی، کیا تم سچ مچ اس لڑکے سے شادی کر لو گے شجاع؟ لہجے میں افسوس تھا۔ وہ لڑکی میری بیوی ہے، بس رخصتی کے نام پر فارمیلٹی رہتی ہے، اس نے باور کرایا۔ ساتھ ہی بغیر کچھ کہے وہ تیز قدم لیتا پارک سے نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے بیٹھی حنین بس اس کی پشت تکتی رہ گئی تھی۔ وہ جاگنگ سے سیدھا گھر آیا تھا اور گھر واپس آتے ہی اس دادو کی کال آ گئی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم دادو، وہ خوشگوار لہجے میں بولتا الماری سے اپنا ڈریس نکال کر باتھ روم میں بند ہو گیا تھا۔ جی، وہ ایک لمحے کو ٹھہرا۔ او کم آن دادو، اب میری خالہ کے فادر کو منانے جاؤں بس اسی لیے کیونکہ وہ میری بیوی کے بابا ہیں؟ پلیز دادو، یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ رج کر بیزار ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھیں گے۔ ابھی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ اپنے آفس ڈریس لیے سیدھا واش روم میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سے بھی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ 15 دن بھر لگا کر اڑ گئے تھے، بالآخر وہ دن بھی آ پہنچا جب ان دونوں کی رخصتی طے پائی تھی۔ رخصتی کا انتظام شہر کے ایک بڑے بہترین بینکویٹ میں کیا گیا تھا۔ شہر سرخ رنگ کے لہنگے میں ملبوس وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھا شخص اپنی تمام تر وجاہت سمیت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ شجاع بختیار سیاہ رنگ شیروانی میں ملبوس ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ شادی کی بہت بہت مبارک ہو ڈیئر کزن۔ سنہری رنگ کے جوڑے میں ملبوس حنین اسٹیج پر آتی استحالیہ لہجے میں گویا ہوئی تھی، جبکہ شجاع نے لب بھیج لیے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تم بھی۔ اب وہ حالے کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو خاموش بیٹھی اس کی بات سن کر مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ کیا تم نے گونگی لڑکی سے شادی کر لی ہے شجاع؟ وہ اب جان بوجھ کر ٹیز کر رہی تھی۔ حالے یکدم گڑبڑا سی گئی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کو جانتی نہیں ہوں۔ حالے نے ایک نظر شجاع کو دیکھا جلدی سے صفائی دی تھی۔ اوہ، چلو میں اپنا تعارف خود ہی کروا دیتی ہوں، میں شجاع کی فیانسی رہ چکی ہوں۔ اگر تم بیچ میں نہ آتی تو آج اس جگہ میں موجود ہوتی۔ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ گئی تھی کہ ایک لمحے کو حیرت کی زیادتی سے گگن وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی تھی۔ بول چکی تم، اب جاؤ یہاں سے۔ شجاع نے دانت کچکچائے تھے، جبکہ حالے اب بالکل سن بیٹھی تھی۔ بائے ڈیئر حالے، وہ کمینگی سے مسکراتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کیا یہ لڑکی سچ بول رہی تھی؟ حالے تو ابھی تک صدمے میں تھی۔ بکواس کر رہی ہے، اس نے سر جھٹکا۔ اچھا، اتنا اچھے کو ذرا زیادہ ہی لمبا کر دیا تھا، جبکہ وہ اب منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا، جبھی اس کا لاڈلا بھتیجا بھاگ کر اسٹیج پر آیا تھا۔ چچی، یو لک سو پریٹی۔ وہ حالے کے گال پر کس کرتا چاچو کے سر سے نظر انداز کر گیا تھا۔ او صرف شادی کی تعریف اور چاچی کی تعریف اور چاچو کے لیے کوئی کمپلیمنٹ نہیں، وہ ذرا شرارت سے بولا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اب وہ دونوں ہی خوشگوار موڈ کے ساتھ اس کے معصوم سوالوں کا جواب دے رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں کھانے کا دور چلا تھا اور وہ کھانے کے بعد سبھی رسمیں کی گئیں اور پھر رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ رخصتی کے وقت خالے اپنے ماں باپ بہن بھائی کے گلے لگ کر خوب روئی تھی، جبکہ ارمان صاحب نے آگے بڑھ کر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ کیا تم اس طرح روتی رہو گی؟ اب چپ بھی کر جاؤ۔ قرآن کے سائے میں ساتھ چلتے شجاع نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی اور اس کی سوسو کو بریک لگا تھا۔ میری بہن کا بہت خیال رکھیے گا، یہ اس کا چھوٹا بھائی تھا جو حالے کے لیے ہمیشہ کے لیے بہت اہم رہا تھا۔ شیور، وائی ناٹ، شجاع خوش دلی سے مسکراتا، جبکہ حالے دعا کے سائے تلے رخصت ہو گئی تھی۔ بھائی، راستہ رکائی کون دے گا؟ لہنگا چولی میں ملبوس مریم ان کے بیڈ روم کے عین سامنے ٹھہری کھڑی تھی۔ شجاع کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ میرا بچہ، پورا والیٹ ہی آپ کا ہے؟ اس نے والیٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھا تھا اور وہ یاہو کہتی سائڈ پر ہوئی تھی۔ بھائیو، آپ بھابھی کو خود ہی اندر لے جائیے گا کیونکہ میں تو کوئی ہیلپ نہیں کرنے والی، وہ شرارتی لہجے میں گویا ہوئی تھی اور وہ مسکرا دیا۔ مہربانی محترمہ کی۔
اپنی بھابھی کو جیب سے ان کا تحفہ نکال کر تھماتا وہ حالے کے ہاتھ پکڑ کر روم میں داخل ہوا تھا، جبکہ اس کا بھتیجا جو آج شہبارہ بنا تھا آپ اپنے باپ کی گود میں نیند سے جھوم رہا تھا اور پیچھے ہوٹنگ اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حالے کی پلکیں لرزی تھیں۔ کمرے کا خوفناک ماحول اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل کر گیا تھا۔ ہر طرف دیے جل رہے تھے، گلاب کی پتیوں کا محصور کن خوشبو ناک کے نتن سے ٹکراتی ایک تازگی بھرا احساس بخش رہی تھی۔ شجاع اسے یوں ہی عین وسط میں کھڑا چھوڑ کر خود شرمانے اتار کر ایک طرف رکھتا ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ حالے ہونقوں کی طرح شرارہ سنبھال کر بے مشکل قدم اٹھاتی مسحری کے نزدیک آتی ایک کونے پر ٹک گئی تھی۔ جب بھی نائٹ ڈریس میں ملبوس وہ کمرے سے باہر آیا تھا اور حالے کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ قدم قدم چلتا نزدیک آیا تھا۔ اگر تمہیں کس قسم کی خوش فہمی لاحق ہے کہ میں تمہاری تعریف کروں گا یا کچھ بھی روایتی ہوگا تو پلیز وہ رہا ڈریسنگ روم، شجاع بے رخی سے بولتا بیڈ کی دوسری جانب آدھا آنکھیں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا تھا، جبکہ وہ جلدی آنکھوں سے شرارہ سنبھالتی بیڈ روم میں جا کر بند ہو گئی تھی، جبکہ اس کی نگاہوں میں کچھ اور ہی مناظر چل رہے تھے جن کے باعث آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ بمشکل 15 منٹ ہی گزرے تھے جب حالت ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی۔ شجاع قدموں کے چاپ محسوس کر چکا تھا مگر یوں ہی لیٹا رہا۔ شجاع، اس نے قریب آ کر دھیرے سے پکارا۔ شجاع دوسری طرف سے کوئی رد عمل ہوتا نہ دیکھ اس بار اس نے ہاتھ پکڑ کر ہلایا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ ذرا جھنجھلایا۔ یہ میرے دوپٹے میں پیچھے پنس پھنس گئے ہیں، پلیز یہ نکالنے میں میری ہیلپ کر دو۔ کتنی ہی دیر تک وہ اس کا دو آتشہ روپ گھورتی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر خوف سے بڑبڑاتا اٹھ کر بیٹھا تھا، ساتھ ہی اسے ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے پاس بٹھایا تھا۔ میں نوکر نہیں ہوں تمہارا، 4 پنس نہیں نکل سکتی تم سے۔ ایک ایک کر کے ذرا جھنجھلا کر دوپٹے کی پنس نکالتا وہ مسلسل غصہ ثبت کر رہا تھا، یہ گلے کی بھی۔ دوپٹے کی ایک طرف کو رکھتا وہ فری ہوا تو حالے نے نیا حکم جاری ہی کر دیا تھا۔ پیچھے کچھ پنس گہرے گلے کو سیٹ کرنے کے لیے لگائی گئی تھیں۔ شجاع نے آنکھیں گھما کر پنس نکالی تھیں، ساتھ شرارے کی ڈوری بھی کھول دی تھی۔ بس میں کر لوں گی۔ گلے کو سنبھالتی اس کی انگلیوں کی بے باکی پر وہ یکدم سٹپٹا گئی تھی۔ نہیں، بیٹھو، باقی کا کام بھی میں ہی کر دیتا ہوں۔ اس کے کندھوں پر زور ڈالتا وہ ذرا دانت کچکچا کر بولا تھا۔ نو تھینکس، میں کر لوں گی، وہ سٹپٹا کر بولتی جلدی سے شرارے کا ڈیپ نیک سنبھالتی وہاں سے بھاگی تھی۔ اس سے قبل یہ جھکی شخص واقعی کوئی گستاخی کر بیٹھتا۔ یہ ڈریسنگ روم کی لائٹس ڈم کر دو پلیز، مجھے نیند نہیں آتی اتنی تیز روشنی میں۔ دوبارہ سے بستر پر دراز ہوتے اس نے سختی سے تنبیہ کی، مگر مقابل پر چند فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ کتنی دیر سے ایسے ہی لیٹا رہا تھا، مگر جب ہوش نیند آنکھوں سے روٹھی رہی تو وہ ذرا جھنجھلا کر اٹھتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا، جہاں وہ دوپٹے اور شرارے کی بو سے بے نیاز چھوٹی سی چولی اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس میک اپ ریموو کر رہی تھی، کسی سے ایک دم اچانک آمد پر بری طرح سے سٹپٹائی تھی، جبکہ شجاع اس کو گھور کر دیکھتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر نزدیک کرتا چہرے پر جھکا تھا، اور حالے نے لمحے میں سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے استحالیہ مسکرا کر چہرے پر پھونک ماری تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم جیسی لڑکی کی قربت کے لیے مرا جا رہا ہوں؟ حالے کو لگا جیسے کسی نے بھرے مجمع میں منہ پر تماشا دے مارا ہو۔ خیر، جلدی چینج کر کے بیڈ پر آ کر لیٹو، صبح ولیمہ ہے۔ وہ باور کراتا خود بیڈ روم میں واپس چلا گیا تھا، جبکہ حالے نے اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کی تھیں۔ وہ محض ایک غلط فہمی کی بنیاد پر اسے جج کر رہا تھا، یہاں تک کہ نکاح میں لینے کے باوجود وہ اسے معاف کرنے کو تیار نہ تھا۔ نہ جانے یہ کون سا انتقام تھا اس کا۔ گلابی رنگ کی سادہ سی سوٹ میں ملبوس وہ دھیرے دھیرے قدم چلتی بیڈ روم میں واپس آئی تھی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیمپ کی ہلکی روشنی کے باعث بیڈ کے سرہانے ذرا سی روشنی ہو رہی تھی، جبکہ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے شاید سو چکا تھا۔ وہ بے حد آہستگی سے بیڈ کے نزدیک آتی، تکیہ اٹھا کر اب صوفے پر جانے کا ارادہ ہی رکھتی تھی کہ شجاع ایک جست میں اٹھتا اس کا ہاتھ تھامتا بیڈ پر گرا چکا تھا۔ حالے غیر متوقع حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی، جبھی ہلکی سے چیخ کے ساتھ خوف سے سانس روک کے پڑی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ خفا ہوا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ خفت زدہ سی نگاہیں ادھر ادھر چلاتی سوالیہ گویا ہوئی۔ میں بھی یہی جاننا چاہ رہا ہوں تم سے، یہ کیا حرکت ہے؟ اس کا اشارہ تکیہ اٹھانے پر تھا۔ کون سی حرکت؟ وہ جان کر بھی انجان بنی۔ یہ تکیہ لے کر کہاں تشریف لے جا رہی ہو؟ اس بار وہ دانت کچکچا کر بولا تھا۔ وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں سنجیدگی دیکھ کر خاموش رہی تھی۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں چل رہا جو تم شادی کی پہلی رات تکیہ اٹھا کر صوفے پر شفٹ ہو رہی ہو؟ وہ خفا ہوا تو حالے نے اپنی پوزیشن کا خیال کرتے تھوک نکلا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے دوسرے ہاتھ جکڑے بیڈ سے پن کیے ہوئے تھا۔ میں بس اپنی طرف سے کوئی معقول بہانہ تراشنا چاہا تھا۔ خاموشی سے یہاں لیٹی رہو
اور اگر تمہیں ساری رات جاگنے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہو رہا ہے تو مجھے بتا دو، تمہارا یہ شوق میں کسی اور طریقے سے پورا کر دوں گا۔ اس نے جس انداز میں کہا تھا، حالانکہ جسم کا سارا خون نچوڑ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ یہ بیہودہ آدمی شاید ہی کوئی بات سیدھے طریقے سے کرتا ہو۔ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ اب پیچھے ہٹو، وہ غر رہی تو اس کی شکل دیکھ شجاع کو ہمیشہ کی طرح ہنسی آئی تھی۔ نہ جانے اس لڑکی کو سامنے دیکھتے ہی دل و دماغ ہمیشہ کے بے باکی پر کیوں اتر آتا تھا۔ اور آگے پیچھے نہ ہوں تو اب وہ شرارت کے موڈ میں تھا۔ باہر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ شادی کی پہلی رات دولہا دلہن اندر کیٹ فائٹ کرنے میں بزی تھے تو میں تمہیں دھکا دے کر نیچے گرا دوں گی۔ حالے بھی اپنی اصلی ٹیون میں واپس آئی تھی۔ اور ریئلی تمہیں ذرا آزما کر دیکھ لوں؟ اس پر تھوڑا سا اور پھیل کر اپنے وجود کا وزن ڈالتا وہ گویا چیلنجنگ انداز میں گویا ہوا تھا۔ ہٹو پیچھے۔ حالے نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، مگر مجال ہے جو مقابل بلڈوزر نما وجود ایک انچ بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہوا ہو۔ بس اتنی ہمت تھی؟ دعویٰ تم بہت بڑے بڑے کرتی ہو۔ وہ گویا مذاق اڑا رہا تھا۔ اگر مجھے تم پیچھے نہیں، میں چیخ چیخ کر سب کو یہاں اکٹھا کر لوں گی۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو بغیر سوچے سمجھے دھمکی دے ڈالی۔ اس بے حد سنجیدگی سے دیکھتے شجاع کا بلند و باق قہقہہ فضا میں گونجا تھا۔ اب وہ خود ہی پیچھے کو ہوتا پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ سیریسلی؟ ویسے میرا روم ساؤنڈ پروف ہے، مگر پھر بھی اگر تمہیں شوق ہو رہا ہے تو شوق سے اپنا یہ شوق بھی پورا کر لو۔ وہ لب دھاتوں کی طرح دبا گیا تو حالے کو یکدم اپنی بے وقوفی کا ادراک ہوا تھا۔ جب بھی جلتی بنتی تھوڑا سا پیچھے ہو کر کمفرٹر سر تک تانتی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، جبکہ شجاع کتنی ہی دیر اس کی پشت دیکھتا رہا، پھر خود بھی اپنی جگہ پر لیٹا آنکھیں موند گیا۔ دونوں ہی وجود ایک دوسرے سے فاصلے پر برقرار رکھتے اپنی اپنی سوچوں سے جنگ لڑتے بالآخر نیند کی وادیوں میں اتر گئے تھے۔ صبح صادق سے نکلتا سورج اپنی جوبن بھرتا، جبکہ وہ دونوں نیند میں اپنے وجود سے غافل ایک دوسرے کے بے انتہا قریب منہ استراحت نیند کے مزے لینے میں مصروف تھے۔ دھوپ کی سنہری کرنیں قد آدم کھڑکیوں سے ہوتی بیڈ پر آ رہی تھیں۔ تھکن کے باعث آج شجاع کی بھی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ حالے اس کے سینے سے لگی سکڑی چمٹی سی اس کے بہت نزدیک تھی۔ بالوں کی شرح لٹیں شجاع کے ارد گرد میں پھیلی ہوئی تھیں۔ جب بھی کسی غیر مانوس احساس کے تحت اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کچھ لمحے لگے تھے ہوش آنے میں، مگر اپنے ساتھ سوئے ہوئے وجود کو دیکھ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ وہ سوتے ہوئے اتنی حسین اور معصوم لگ رہی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسے دور نہیں جھٹک سکا تھا۔ وہ ایک ٹرانس میں اس کے چہرے پر انگلیاں پھیر رہا تھا جب بھی کسی نے دھڑ دھڑ دروازہ پیٹ ڈالا۔ حالے ہڑبڑا کر اٹھی تھی اور خود کو شجاع کے اس قدر نزدیک دیکھ وہ بھکلا کر پیچھے ہوئی تھی۔ کمفرٹر میں الجھتی اس سے قبل شجاع اس غیر متوقع آفات پر سنبھل تھا۔ وہ اپنے وجود سمیت زمین بوس ہوئی تھی۔ دھیان سے، پاگل ہو گئی ہوئی کیا؟ آدھا کمفرٹر اس کے وجود سمیت زمین کو سلامی دے رہا تھا، جبکہ وہ خفت زدہ سے کمر میں اٹھنے والی ٹیس کو بمشکل دبا سکی تھی۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایک نظر دروازے کو دیکھ وہ بری طرح سے دھاڑا تھا، مگر دوسری طرف شاید چندہ فرق نہیں پڑا تھا۔ پھر آواز ہی نہیں گئی تھی۔ حالے اس کی چلانے پر سہم سی گئی تھی۔ تم کیا نیچے ہی پڑی رہو گی؟ اٹھو جلدی سے۔ بیڈ پر ہی کھسک کر نزدیک آتا اسے کندھے سے پکڑ کر کھڑا کرتا بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ حالے تو شرمندگی کے مارے نظر بھی نہیں ملا سک رہی تھی۔ بھلا پہلے دن کی دلہن بیڈ سے چھلانگیں لگا کر گرتی ہوئی اچھی لگتی ہے؟ کوئی سنتا تو کیا کہتا؟ اور گری بھی کس کھڑو اس کے سامنے تھی۔ چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ اس کا شرمندگی سے سرخ چہرہ دیکھ بار نرمی سے بولا تھا، ساتھ ہی دانت کچکچا کر دروازے کو دیکھا جو مسلسل بج رہا تھا۔ نہیں، وہ جلدی سے بولتی سر پر دوڑتی ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گئی۔